الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور ساری کائنات کو اکیلا چلانے والا ہے۔ وہی رب واحد ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر، تمام انبیاء کرام پر اور قیامت تک آنے والے تمام مومنوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ محترم سامعین، ہمارا درس روز مرہ کی سنتیں، روز مرہ کی سنتوں کے حوالے سے چل رہا ہے۔ تو آج کا درس مغرب کے وقت اور عشاء کے وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا سنتیں ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مغرب کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ تو مغرب کا وقت سورج کے غروب ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ سورج کے غائب ہو جانے کے بعد سے مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب مغرب کا وقت ہو، سورج قریب ہے کہ اب ڈوب جائے، اندھیرا شروع ہونے والا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ ایسے موقع پر بچوں کو گھروں میں روک لیا جائے، گھروں سے باہر بچوں کو نہ نکلنے دیا جائے۔ اور اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ گھر کے دروازے کو بسم اللہ کہہ کر بند کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ وقت شیطان کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جن پر ان اوقات میں شیاطین ان کے گھروں میں پناہ لے لیتے ہیں۔ اگر ان گھر کے دروازوں کو بسم اللہ کہہ کر نہ بند کر دیا جائے، ان کے بچوں پر شیاطینی اثر ہو جاتے ہیں اور پھر ادھر ادھر آستانوں پہ دوڑتے ہیں کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا۔ تو لہذا اگر اپنی زندگی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے تو بہت سارے شر سے محفوظ رہیں گے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ شام کے وقت بچوں کو، خصوصاً جو غروب کا وقت ہے، رات کی ابتدا ہونے والی ہے، اندھیرا پھیلنے والا ہے، اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں، لہذا اس وقت اپنے بچوں کو باہر نہ نکالیں۔ جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم فان الشيطان ينتشر حينئذ فاذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم واغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا اندھیرا پھیلنے لگے، رات کا اندھیرا شروع ہونے لگے یا شام ہو جائے، فَكُفُّوا صُبْيَانَكُمْ، تم اپنے بچوں کو روک لو، یعنی گھر سے باہر مت نکلنے دو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، کہ اس لیے کہ شیطان اس وقت پھیل جاتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان اب رات کا اپنا مسکن تلاش کرتا ہے کہ کہاں ہمیں سونے کی جگہ مل جائے۔ تو کہا فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، رات کا ایک حصہ گزر جائے، ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گزر جائے، تو پھر رات جب اندھیرا پھیل چکا ہے تو چھوڑ سکتے ہو، باہر نکل سکتے ہیں بچے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب تاریکی شروع ہو رہی ہو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور دوسری تعلیم یہ دی، وَاغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، گھر کے دروازوں کو بند کر لو۔ کیسے بند کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ بول کر۔ جہاں بھی آپ پڑھیں گے قرآن و حدیث میں، آپ کو جہاں کہا جائے گا اللہ اذکر اسم اللہ، یا غلام یا سم اللہ، اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو، تو وہاں پہ ہم بسم اللہ کہیں گے، وہاں ہم بسم اللہ کہیں گے۔ اور جہاں تسمیہ، اللہ کا تسمیہ کا ذکر آئے گا کہ بسم اللہ کہو، جیسے قرآن کی تلاوت وغیرہ،
تو وہاں پوری طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. جہاں کیا تسمیہ آئے گا وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے. جہاں اللہ کا آئے گا کہ ذکر آئے گا صرف کیا سم اللہ اسم لینے کا تو وہاں پہ بسم اللہ کہیں گے. جیسے مثال کے طور پہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں, صرف بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کریں گے. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, کوئی خط و کتابت کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, لیکن کوئی کام کرنا ہے بسم اللہ, صرف اللہ کا نام لے کر. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے تسمیہ اور بسملہ میں یہ فرق ہے. جہاں بسم اللہ کہنا ہے وہاں بسم اللہ کہنا ہے. جہاں مکمل طور پہ اللہ کا نام لینے کا ہے جیسے قرآن کی تلاوت تو وہاں پہ بسم اللہ سے پوری طور پہ شروع کرنا ہے. اسی طرح کہا گیا کہ اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کرنے سے کیا ہوتا ہے, شیطان اس دروازے کو کھول کر اس گھر میں رات کا اپنا ٹھکانہ نہیں بناتا. لیکن اگر آپ بسم اللہ کہہ کے دروازوں کو بند نہیں کریں گے تو پھر شیطان کے لیے آپ کے گھر میں ٹھکانہ مل جائے گا, کھانا بھی مل جائے گا, ٹھکانہ بھی مل جائے گا. تو لہذا کھاتے وقت بسم اللہ کہیں اور جب گھر کا دروازہ بند کریں تو بھی بسم اللہ کہیں. اگر آپ بسم اللہ کہہ کے کھائیں گے, بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کریں گے تو آپ کے کھانے میں شیطان بھی شریک نہیں ہوگا اور آپ کے گھر میں شیطان بھی داخل نہیں ہوگا. اور اسی طرح یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے شام کے وقت میں کہ آدمی جو اس کے اوپر روزانہ کے 5 وقت کی نماز ہے اس میں سے چوتھی نماز مغرب کی نماز ہے. تو ہمیں سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد ہمیں مغرب کی نماز ادا کرنی ہے. سورج غروب ہوتے ہی اس کا وقت شروع ہوتا ہے. کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ آسمان کے اندر جو لالی ہے, جو شفق اسے کہتے ہیں, جو لالی ختم نہیں ہو جاتی تب تک اس کا وقت رہتا ہے. تقریباً 1.25 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ تک اس کا وقت رہتا ہے, یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو جائے. مغرب کا وقت 1.25 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ تک رہتا ہے, یہاں تک کہ عشاء کا وقت شروع ہو جائے. تو اس میں ہمیں مغرب کی نماز ادا کرنی ہے. اور مغرب کی نماز ہم پر 3 رکعت فرض ہے. اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون یہ ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھی جائیں, چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھی جائیں. اور اسی طرح مغرب میں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ مغرب کی جو نماز ہے اس سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھی جائے. 2 رکعت سنت پڑھی جائے. ہمارے ملکوں میں اکثر جگہوں پہ اذان ہوا ادھر اقامت شروع ہو گئی. یہ طریقہ غلط ہے, یہ طریقہ غلط ہے. کیوں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صلو قبل المغرب, صلو قبل المغرب, صلو قبل المغرب. 3 مرتبہ کہا کہ تم لوگ مغرب سے پہلے نماز پڑھو, مغرب سے پہلے نماز پڑھو, مغرب سے پہلے نماز پڑھو. آپ نے تاکید کے ساتھ 3 مرتبہ کہا. تو یہ چیز گمان لوگوں کو نہ ہو جائے کہ یہ واجب ہے, کمپلسری ہے. آپ نے آگے کہہ دیا لمن شاء, اس کے لیے جو پڑھنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ کہا اور لمن شاء کہہ کے یہ بتا دیا کہ یہ واجب نہیں ہے, پڑھے تو اچھا, اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو گنہگار نہیں ہے, وہ گنہگار نہیں ہے. تو لہذا آدمی کو پڑھنا چاہیے. اور ایک اور روایت ہے کہ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لقد رأیت کبار اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے بڑے بڑے صحابہ اکرام کو دیکھا. کیا کرتے تھے؟ یبتدرون السواری عند المغرب, کہ مغرب کی جب نماز کا وقت ہوتا, اذان ہو جاتی, تو جو پائے ہیں, جو پلرز ہیں, اس کی طرف جلدی کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ اس کو ستھرا بنا کر وہاں پہ نماز ادا کریں. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا بالمدینہ فاذا اذن المؤذن,
کہ ہم جب مدینے میں تھے، جب اذان ہوتی تھی لصلاۃ المغرب، مغرب کی اذان کے، ابتدر السواری، کہ صحابہ کرام دیواروں کی طرف جہاں پہ پلرز ہوتے تھے اس کی طرف جلدی کرتے تھے. کیا ہے کیوں؟ فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، پھر وہ 2 رکعت ادا کرتے تھے. حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ، ایک نبی اجنبی آدمی اگر کوئی مسجد میں داخل ہوتا، لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ، کہ اس سے نیا آدمی آتا تو اس کو ایسا لگتا کہ نماز تو ہو گئی، یہ لگ رہا ہے نماز کے بعد کے لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں. لیکن ہمارے ملکوں میں اس کے لیے وقت ہی نہیں دیتے. پہلی چیز اللہ کے رسول نے 3 بار کہا کہ پڑھو پڑھو پڑھو. پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ کرام مغرب کے بعد یہ کام کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس نماز کی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے اور صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے. تو لہذا اگر جو اس کو سمجھتا نہیں ہے اس کو آج سے اس پر عمل کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو میں نے گزشتہ درس میں بھی بیان کیا تھا کہ بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر 2 اذان کے درمیان، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے. تو آدمی 2 اذان کے درمیان اگرچہ سنت مؤکدہ ہو نہ ہو، آدمی کو 2 رکعت پڑھے بغیر ہی مسجد میں بیٹھنا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میں نے یہ 3 قسم کی حدیثیں آپ کے سامنے اس باب میں ذکر کی گئی. تو مغرب سے پہلے جو اذان ہوئی، اقامت ہوئی، اس کے درمیان بھی ہمیں نماز پڑھنا ہے. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے مغرب کے وقت میں یہ ہے کہ آدمی مغرب کی نماز وغیرہ پڑھ کے سو نہ جائے، اس کو ناپسند کرتے تھے. عشاء سے پہلے سونے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے. جیسا کہ ابی برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ، کہ آپ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا کیا ہے مستحب سمجھتے تھے. اور انہوں نے آگے کہا وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهَا، کہ آپ اس سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے. وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، اور اس کے بعد گفتگو کو ناپسند کرتے تھے. تو مغرب کے سلسلے میں کئی باتیں ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ فرض نماز ادا کرنی ہے، مغرب کی نماز سے پہلے سنت ادا کرنی ہے، فرض نماز ادا کرنی ہے. اسی طرح بیکار کی گفتگو سے، نماز سے پہلے سونے سے، عشاء کی نماز سے پہلے سونے سے منع فرمایا. اور اسی طرح بچوں کو مغرب کے وقت گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا. اور اسی طرح اس وقت میں گھر کے دروازے کو بسم اللہ کہہ کے بند کرنے کی تعلیم دی. اور اسی طرح ایک اور تعلیم یہ ہے کہ جب آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ جو روزانہ کے سنت مؤکدہ ہیں 12 رکعت، اس میں سے 2 رکعت مغرب کی نماز کے بعد بھی ہے. تو اس کا بھی آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ روزانہ کی سنتوں میں سے ہے. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی سنتوں میں سے عشاء کی نماز کا وقت بھی ہے. عشاء کی نماز کا وقت بھی ہے. تو عشاء کا وقت ہو جائے. عشاء کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے، یعنی رات کی تاریکی جب شروع ہوئی، آسمان میں لالی ختم ہو گئی، اس کے بعد سفیدی آ گئی، مغرب کا وقت ختم ہو گیا، عشاء کا وقت وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور عشاء کا آخری وقت آدھی رات تک رہتا ہے. آدھی رات تک عشاء کا وقت رہتا ہے. رات کا اعتبار کب سے کریں گے؟ سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر فجر کا وقت ہونے تک. مثلا 5 بجے فجر کا وقت ہے، سورج مثال کے طور پہ 5 بجے نکل رہا ہے، تو بیچ میں کتنا گھنٹہ ہوا؟ 12 گھنٹے مثال کے طور پہ. تو 5 5 10 11 بجے تک مثلا ایک اندازے کے اعتبار سے اگر 5 بجے سورج ڈوبتا ہے اور اسی طرح فجر کا وقت 5 بجے ہو رہا ہے تو 12 گھنٹے، تو اس کو آدھا کریں گے 6. تو 6 کتنے بجے بجے گا؟ 5 5 10 اور 1 11، تو 11 بجے تک مثلا سمجھانے کے لیے. تو سورج کے ڈوبنے کے بعد سے لے کر سورج فجر کا وقت ہونے تک یہ پورا رات کہلاتا ہے. یہ پورا رات کہلاتا ہے. تو آدھی رات تک
نماز ادا کر سکتے ہیں عشاء کی نماز۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد بیکار کی گفتگو کرنے سے ناپسند کرتے تھے۔ عشاء سے پہلے سونے کو اس لیے کہ نماز سوئے گا کوئی تو اس کی نماز چھوٹ جائے گی، اور عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ہاں اگر کوئی اہم بات ہے، مثلا دینی بات کرنا ہے، دین سیکھنا ہے، یا کوئی مہمان آ گیا ان کی ضیافت کرنا ہے، یا کوئی مسلمانوں کا مسئلہ اس پہ بات کرنی ہے، تو یہ سب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بیکار کی لایانی گفتگو، 5 آدمی کے ساتھ بیٹھ گئے بیکار کی گفتگو، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے، اس لیے کہ آپ سے بعض دفعہ عشاء کے بعد گفتگو ثابت ہے، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبر مع ابی بکر فی امر المسلمین وانا معہما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بات کیا کرتے تھے کس کے ساتھ؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ کیسی بات؟ من امر المسلمین، مسلمانوں کے بارے میں، مسلمان امت مسلمہ کے بارے میں اہم بات کیا کرتے تھے، وَأَنَا مَعَهُمَا، اور میں ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اور بھی بہت ساری حدیث ہے۔ تو ان احادیث سے اور دوسرے احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مہمان ہے، ضرورت کی بات ہے، اہم بات ہے تو کر سکتا ہے، لیکن بیکار کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح عشاء کے وقت کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو جتنی تاخیر سے ادا کیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہر نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا بہتر ہے، فضیلت کا باعث ہے۔ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ایک بڑا حصہ گزرنے کے بعد آپ آئے اور لوگوں کو نماز پڑھایا، اور پھر اس کے بعد کہا انہ لوقتها، کہ یہ اس کا وقت ہے، لولا ان اشق علی امتی، اگر میں امت کو مشقت میں نہیں ڈالتا، لوگوں کو دشواری نہیں ہوتی تو میں ہمیشہ تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھاتا۔ لیکن کوئی آدمی سوچے کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا بہتر ہے، جماعت چھوڑ کے روم میں پڑھے، تو یہ صحیح نہیں۔ جماعت واجب ہے، بغیر کسی عذر کے جماعت سے پیچھے رہنا یہ جائز نہیں ہے، اور تاخیر سے پڑھنا یہ ایک افضل عمل ہے، اور اگر کوئی چھوڑ دے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ اول وقت پڑھنا، لیکن جماعت سے پڑھنا واجب اور ضروری ہے، بغیر کسی عذر سے جماعت سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ تو یہ تھی کچھ باتیں مغرب اور عشاء کے وقت کے حوالے سے۔ اور یہ وقت، اور عشاء کے بعد کیا ہے؟ عشاء میں نماز سے پہلے کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، لیکن حدیث ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذان کے درمیان، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، تو عشاء سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھ کے بغیر نہ بیٹھے، اگر پہلے سے پہنچا ہوا ہے تو اذان ہونے کے بعد کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ لے، اس کے بعد 4 رکعت فرض ادا کرے گا، اور اس کے بعد فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرے گا، اس کے بعد وتر کی نماز ادا کرے گا۔ اگر آدمی رات میں نہیں ادا کرتا ہے، وہ سونے سے پہلے اس کو ادا کر لے گا۔ تو یہ عشاء کے وقت کے سلسلے میں ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں سونے کے وقت کی سنتیں اور رات کے مسائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و شریعت کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و حدیث کا پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔